بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال یہ ہے کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان نے اپنے بیٹے کی وفات پر جو ہے وہ 10 بجے جمعرات کے دن اعلان کیا ہے کہ بھئی قرآن خوانی بھی ہوگی، تو آپ تو ہمیں ہمیشہ روکتے رہے ہیں، تو یہ کیا، تو اب تو جائز ہو گیا ہے، تو اس کا کیا وضاحت کیا ہے جی؟ کئی دنوں سے مجھے ساتھی کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر بات کریں، بہت زیادہ لوگ میں سن رہا ہوں باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر، ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن علاقے کے اندر جو آدمی اس فتوے میں یا اس موضوع پر مشہور ہوتا ہے یا اس یعنی میدان میں مشہور ہوتا ہے، لوگ پھر جو ہے وہ ان کی بات کو سننے کے منتظر ہوتے ہیں، چونکہ ہم اپنے علاقے والوں سے جو ہمیں جاننے والے ہیں وہ ہماری بات کو سننے کے لیے توجہ کریں گے، تو اس لیے ضرورت سمجھ کر میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں۔ اور کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیے ہمارے شہر سے، کچھ لوگوں نے اس طرح لکھا بھی ہے کہ دیکھو ہمیں تو ساری زندگی روکتے رہے، اب جو ہے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ کر دیا، اب جائز ہو گیا، تو اس مجبوری کے تحت میں مجھے وضاحت کرنی پڑی۔ تو گزارش یہ ہے، ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے سارے مسلمانوں کو، اور ہر صاحب عقل، صاحب شعور، صاحب ذی رائے، جو ذی رائے آدمی ہے اس کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ عمل نبی کا معتبر ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا نبی کا فرمان معتبر ہے، یا نبی علیہ السلام کے سامنے کوئی کام ہوا اور پیغمبر خاموش ہو گئے تو وہ بھی دین بن جائے گا۔ اسی طرح صحابہ کرام، اسی طرح تابعین، 3 زمانے ہیں جن کا قول بھی، فعل بھی اور تقریر بھی، تقریر کا معنی کوئی کام ہوتے ہوئے اس پر اعتراض نہ کرنا، اس کو تقریر کہتے ہیں عربی کے اندر، تقریر، ثابت رکھنا کسی چیز کو۔ تو ان 3 جو ہستیاں ہیں، انبیاء علیہ السلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک، اور پاک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، اور ان کے شاگردان محترم۔ اب یہ زمانہ تقریباً 14 صدیاں ہو چکی ہیں، مکمل ہو چکا ہے، گزر چکا ہے۔ اب کسی بھی عالم کا عمل اگر قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو وہ دین ہے، قرآن و سنت نے اس کی اجازت دی ہے۔ اگر ان کا کوئی عمل قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، فقہ کی کتابیں جو لکھی ہوئی ہیں صدیوں پہلے ان سے ہٹ کر ہے، تو پھر ہم بجائے اس کے کہ اس کی شان میں بے ادبی کرنے لگ جائیں، اس کی شان میں گستاخی کرنے لگ جائیں، اس کو مورد الزام ٹھہرائیں، لیکن اتنا کہنا ہمارا حق ہے کہ ان کا یہ عمل کتابوں میں لکھے ہوئے مسئلے کے خلاف ہے، اس کے وہ خود ذمہ دار ہیں، انہوں نے کیوں کیا، کس بنیاد پر کیا، کس وجہ سے کیا، یہ خود ذمہ دار ہے۔ یہ بھی نہیں کرنا جب ان کا عمل کتابوں میں لکھے ہوئے مسئلے کے خلاف ہے، وہ قابل تقلید نہیں ہے کہ ہم ان کے راستے پر چل پڑیں۔ قابل تقلید وہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی کا معاملہ شروع کر دیں۔ آخر ان کی کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب کی ہستی بہت ماشاءاللہ، اللہ نے ان سے دین کا کام لیا، عرب و عجم میں دین کا کام لیا، ان سے اللہ نے بہت خیر پھیلائی۔ اگر 1-2 بات ان کی اگر ہو گئی ہے تو اس میں ہم ان کو معذور سمجھیں گے کہ بھائی انہوں نے جو کیا ہے وہ اپنی ذاتی اعتبار سے کیا ہے، نہ ان کا کیا ہوا ہمارے لیے شریعت بنتا ہے، نہ دین بنتا ہے، اور یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ جی انہوں نے کیا تو اب ہم بھی کرنا شروع کر دیں۔ آخر لاکھوں علماء کرام نے یہ بات لکھی اور صدیاں لکھی۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ میں شامی ہے، فتاوی شامیہ ہے، اس میں واضح طور پر لکھا کہ اس میں گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ، ابن عابدین المعروف امام شامی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی شامیہ کے اندر لکھا، اور ان کا وصال پتہ ہے کب ہوا ہے؟ 1200، یہ صاف لکھا ہے 1252 ہجری میں، اب ہے 1445، تقریباً یہ 191 سال بنتا ہے، 191 سال۔ 191 سال پہلے فتاوی شامیہ میں لکھ دیا، وضاحت کر دی کہ اس موقع پر جو ہے وہ قرآن پڑھانا، لوگوں کو اکٹھا کرنا، لوگوں کو بلانا، ضیافت کرنا، دعوت کرنا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، انہوں نے لکھ دیا ہے۔
ہمارے لوگ چونکہ مسئلے سے واقف نہیں ہوتے اس لیے ہمارے لوگ رسومات کرتے رہتے ہیں، خصوصاً ہمارے بریلوی حضرات رسمیں زیادہ کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے بھی تم بھی حنفی ہو، ہم بھی حنفی ہیں، آیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی اجازت دی ہے؟ فقہ کے اندر اس کی اجازت موجود ہے؟ یہ جو تم رسم کر رہے ہو یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، جب تم مقلد ہو تو تمہیں اس سے دکھانا پڑے گا۔ یا تو تم کہہ دو کہ ہم حنفی نہیں ہیں، ہم مقلد نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تمہارے لیے آزاد راستہ ہے، وہ بعد میں دیکھی جائے گی۔ لیکن جب یہ بات کتاب موجود ہے، یہ فتاوی شامیہ جو ہے نا، یہ دیوبند لوگوں کے ہاں بھی معتبر ہے، بریلوی حضرات کے ہاں بھی معتبر ہے، اس میں پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں، اور بھی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا کہ وَاتِّخَاذُ الدَّعْوَةِ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَجَمْعِ الصُّلَحَاءِ وَالْقُرَّاءِ لِلْخَتَمِ او لقراءۃ سورۃ الانعام او الاخلاص، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ یکرہ اتخاذ الطعام، پیچھے سے اس کا رابطہ ہے، مکروہ ہے قراءت قرآن کے لیے لوگوں کو بلانا اور پھر اس میں ضیافت کرنا، اس میں دعوت کرنا، اس میں سورۃ انعام پڑھنا یا سورۃ ملک پڑھنا یا سورۃ اخلاص پڑھنا، یہ تو علامہ شامی نے لکھ دیا 191 سال پہلے، یعنی پوری 2 صدیاں سوائے 9 سال کم۔ یہ تو ان کے وصال کی تاریخ لکھی ہے نا، پتہ نہیں مسئلہ انہوں نے 10 سال پہلے اپنے وفات سے لکھا، پہلے 15 سال پہلے وفات سے لکھا، 20 سال پہلے لکھا، 30 سال پہلے مسئلہ لکھا، یہ تو ان کو پتہ ہے، اللہ کی ذات کو علم ہے۔ بہرحال ان کی وفات سے لے کر آج تک 191 سال ہو چکے، پوری 2 صدیاں تھوڑے سے چند سال کم، تو اس میں مسئلہ تو واضح لکھ دیا انہوں نے۔ اب اگر کوئی بندہ حنفی ہو کر اس مسئلے کے خلاف کرتا ہے تو وہ اپنا خود ذمہ دار ہے، اس کا عمل ہمارے یہاں معتبر نہیں ہے، جب کتابوں کے خلاف ہے کیسے معتبر ہوگا؟ ہاں کتابوں کے مطابق ہو عمل، تو ہم جس کو ولی مانتے ہیں نا، ولی اس لیے مان رہے ہیں نا کہ ان کا عمل جو ہے، ان کے اعمال، ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کی صورت شریعت کے مطابق، اس لیے ولی مانتے ہیں۔ اب ایک آدمی، ہمارے بزرگ نے تو یہاں تک بھی لکھا، ایک آدمی ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر اس کا عمل سنتوں کے خلاف ہے، اللہ کے محبوب کے طریقے کے خلاف ہے، تو ہم اس کو ولی کہاں مانیں گے؟ ہم تو اس کو صحیح طریقے سے مسلمان بھی نہیں مانیں گے، صحیح مسلمان بھی نہیں ہے جو سنتوں کے خلاف چل رہا ہے، چاہے ہوا میں بھی اڑ رہا ہو۔ بھائی شریعت کا ایک وزن ہے، شریعت کا ایک مقام ہے، ایسے نہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ نے لکھ دیا واضح، آگے بھی لکھا والحاصل ان اتخاذ الطعام عند قراءۃ القرآن لاجل الاکل یکرہ، مکروہ ہے۔ اب اگر بریلوی حضرات کریں تو بھی ان کو نہیں کرنا، ان کا عمل غلط ہے۔ اگر ہمارے حضرات میں سے کوئی اگر کر لے تو ان کا عمل بھی غلط ہوگا۔ اس میں یہ کہنا کہ دیکھو جی فلاں نے کر لیا تو ہمارے لیے حجت بن گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک آدمی آیا تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں، جیسے مجھے نام یاد ہے مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، جیسے میں نے سنا اپنے بڑوں سے، ان کے پاس آدمی آیا، کہنے لگا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا جی بہت بڑے آدمی ہیں، وہ بڑے اللہ کے ولی تھے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بر صغیر کے علماء کے استاد شمار ہوتے ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء کے الحمدللہ وہ استاد ہیں، اور وہ عرب سے پڑھ کر آئے اور سارے بر صغیر کے استاد بنے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کو عام آدمی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بڑا آدمی ہے؟ بھائی میں سمجھ رہا ہوں، بہت بڑے آدمی تھے۔ پھر اس آنے والے نے کتاب دکھائی، اس نے کہا جی یہ مسئلہ رفع یدین کا، یہ نماز کے اندر رفع یدین کرتے ہیں نا، ہمارے غیر مقلد لوگ رفع یدین کرتے ہیں، تو انہوں نے تو لکھا ہے کہ یہ حجت اللہ البالغہ کے اندر کہ جو ہے نا وہ رفع یدین کرنے والی احادیث جو ہے بہت کثرت سے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کرتے پھر؟ جب وہ اتنا بڑا آدمی بھی ہے، اتنا بڑا عالم بھی ہے، اس نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا کہ رفع یدین کرنے والی احادیث کثرت سے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جن سے ثابت ہوتا ہے کہ رفع یدین کرو، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ اس وقت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بات سمجھ آئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہے کہ بھئی شاہ ولی اللہ نے جو لکھا تم بھی عمل کرنا شروع کر دو۔ اس نے کہا اب میری بات سنو، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑے علم کا مالک ہے، اللہ نے اس پر خاص فضل کیا، لیکن جب وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں اس کا مسئلہ آئے گا تو اگر یہ کہنا چاہتے ہو نا تو پھر سنو، ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق، ان کے اجتہاد کے مقابلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چھوڑا ہوا ہے۔ امام مالک کی بات نہیں لیتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیتے ہیں،
اتنا بڑا آدمی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ولی اللہ سے تو لاکھوں درجے بہت بڑا آدمی ہے، صحابہ کا شاگرد ہے، تابعی ہے، ظاہر ہے اس کا تو مقام بہت بڑا ہے، علم بھی بہت زیادہ ہے، براہ راست انہوں نے صحابہ سے علم لیا۔ تو ہم تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کے مقابلے میں، ان کی تحقیق کے مقابلے میں امام مالک کو بھی چھوڑا ہوا ہے، چھوڑ دیا، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے تو امام اوزائی جیسے امام کو بھی چھوڑا ہوا ہے، ہم نے تو امام سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، علی بن مدینی، بڑے بڑے جو نام گزرے ان کے زمانے میں، امام صاحب کی تحقیق کے مقابلے میں تو ہم نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے، امام صاحب کی تحقیق پر عمل کرتے ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وزن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وزن کے برابر کہاں ہو سکتا ہے؟ جہاں تک ان کی شخصیت ہے بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب ان کا مسئلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے ٹکرائے گا، خلاف ہوگا، تو ہم چھوڑ دیں گے، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو لیں گے، ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی تحقیق پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو جب یہ معاملہ اس نے واضح کر دیا، واقعہ میں نے سنا دیا، اس نے واضح کر دیا، تو یہی بات سمجھیں، مولانا طارق جمیل صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، بڑی روحانیت ان سے پھیلی، بڑی خیر ان سے پھیلی، لاکھوں مسلمان، لاکھوں نوجوان الحمدللہ ان کی دعوت سے، ان کے بیانات سے، ان کی سحر بیانی سے راہ ہدایت پر آئے، بڑے بڑے لوگ آئے جن ہم نہیں جانتے، بڑے بڑے جو فلموں میں غلط سلط چیزوں میں بہت ٹاپ پر تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ جنید جمشید واضح مثال ہے، دنیا جانتی ہے ان کو، اللہ نے ان کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمایا، بہت خیر پھیلی۔ لیکن جب مولانا طارق جمیل صاحب کا عمل فقہ حنفی کے اب 191 سال پہلے لکھے ہوئے مسئلے سے ٹکرائے گا تو ہم چھوڑ دیں گے۔ ہمارے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کوئی حجت نہیں ہے، حجت بنتا ہے، بس آخری بات کرتا ہوں، ہمارے لیے وہ مسئلہ حجت ہے جو قرآن سے ثابت ہو۔ نمبر 2، ہمارے لیے وہ مسئلہ حجت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ نمبر 3، ہمارے لیے وہ مسئلہ دین بنے گا، ہمارے لیے حجت بنے گا جو اجماع صحابہ سے حاصل ہو، صحابہ کرام جس پر جمع ہو گئے، جس بات پر اجماع صحابہ، وہ ہمارے لیے دین بنے گا۔ اور چوتھے نمبر پر قیاس مجتہد نے قیاس کیا ایک مسئلہ، مثال کے طور پر بھینس ہے نا، بھینس ایک کالے رنگ کا بڑا جانور پھرتا ہے، بھینس، اس کو سریکی میں منچ کہتے ہیں، بھینس ہے، تو بھینس حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں، یہ حلال ہے، حرام ہے، قربانی ہوگی نہیں ہوگی، اس کا دودھ پینا، اس کا گوشت کھانا، اس کی قربانی کرنا، کیا اس کی وضاحت ہے؟ قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اس کو قیاس کیا گیا، اجماع میں بھی نہیں ہے، اس کو قیاس کیا گیا گائے کے اوپر۔ جب گائے حلال ہے تو یہ اس طرح، یہ کوئی شکاری جانور نہیں ہے، اور یہ اس طرح کا، یہ گائے کی قسم شمار کر کے الجوامیس کالبقرات یہ کہہ دیا۔ موطا امام مالک میں بھی ہے کہ جاموس جو ہے بکر کی طرح ہے، گائے کی طرح ہے، تو قیاس کیا گیا۔ تو جو مسئلہ قرآن سے ثابت ہوگا وہ ہمارے لیے دین بنے گا، جو سنت سے ثابت ہوگا دین بنے گا، جو اجماع صحابہ سے ثابت ہوگا دین بنے گا، جو قیاس مجتہد سے ثابت ہوگا وہ بھی دین بنے گا۔ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ مولانا طارق جمیل صاحب کا عمل، یہ اس کی کیا حیثیت بنے گی جب نہ قرآن سے ثابت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، کیا اس طرح کی کل خوانی ہوئی ہے، قرآن خوانی ہوئی ہے، یہ رسم ہوئی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی 3 بیٹیاں لخت جگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا سے پردہ فرمایا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے؟ لوگوں کو بلایا کہ بھئی آپ جمعرات کے دن آ جاؤ اور قرآن خوانی ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، حضرت عمر رضی اللہ، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ کرام، کیا عمل ثابت ہے؟ جب ثابت نہیں ہے اور علامہ شامی نے وضاحت کر دی ہے، تو اب کسی کے عمل کو ہمارے اوپر اس کی حجت قرار دینا، یہ آپ کی جہالت ہے، یہ آپ کی کم ظرفی ہے، یہ خواہ مخواہ جو ہے وہ کسی رسم کو منوانا ہے، اور یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم کسی رسم کو اس طرح تسلیم کر لیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم وہ کام کریں گے جو قرآن، سنت، اجماع اور قیاس سے ثابت ہوگا۔ باقی کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا، ہم کہہ دیں گے کہ اس میں وہ غلط ہے، غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا خیال ہے ہم لاکھوں علماء کو غلط کہہ دیں، ایک کو ٹھیک کہہ دیں؟ بولو، یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ لاکھوں علماء کو کہیں کہ علامہ شامی نے یہ غلط لکھا ہے، اور علامہ شامی کی لکھت کو دیکھ کر ہزاروں فتاوی جات نے لکھا ہے اس مسئلے کو، کہ ہم سب کو غلط کہہ دیں، ایک کو ٹھیک کہہ دیں؟
ٹھیک ہے، بے ادبی نہیں کریں گے، ان کی گستاخی نہیں کریں گے، کیونکہ ان سے خیر بھی پھیلی ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ بزرگی کا معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، یہ معنی جو تم نے بزرگی کا سمجھا ہوا ہے نا، یہ غلط ہے۔ بزرگ وہ ہوتا ہے جس میں خیر غالب ہو، خیر زیادہ ہو، کمی بیشی تھوڑی بہت ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کمیاں تو نہیں ہوتی انبیاء علیہ السلام میں، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، کمی کوئی نہیں۔ صحابہ کرام محفوظ ہمارے تبصرے سے، ان کی جو ہے وہ اس سے محفوظ ہیں صحابہ کرام، باقی تو انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، انسان ہے۔ تو بہرحال میں نے وضاحت کر دی ہے پوری، یہ رسم ہے، رسم کوئی بھی کرے ہم اس کو شریعت کا درجہ نہیں دیتے، اگر سنت کریں گے تو ہم ان کے احترام بھی کریں گے اس مسئلے میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھداری نصیب فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔